بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ رجیم چینج اور پھر اس کے پیچھے کنسپریسی تھیوری۔ PTI بہت وثوق کے ساتھ اس بات کو دہرا بھی رہی ہے، انہیں پورا یقین بھی ہے کہ یہ ایک سازش تھی، کنسپریسی تھی جو امریکہ نے سپانسر کی۔ دوسرے لفظوں میں امریکہ ہی اس کے پیچھے تھا اور پھر ہمارے لوکل اعلی کار تھے۔ اس سے قطع نظر دوسرا پہلو اس کا اخلاقی، جس بھونڈے طریقے سے خرید و فروخت ہوئی پارلیمنٹیرینز کی، وہ بھی ہم نے سب نے دیکھی اور انتہائی شرمناک تھی۔ یہ بھی دوسرا پہلو ہے جو ہماری قوم کے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ اب یہ بحث ختم ہو جاتی اگر اس کے معاملے میں سپریم کورٹ ایک کمیشن بنا دیتا ہے، جیسے کہ پریزیڈنٹ پاکستان نے چٹھی لکھی سپریم کورٹ کو کہ آپ یہ بنائیں، اور وہ کمیشن واقعی غیر جانبدارانہ طریقے سے تحقیق بھی کرتا، ورنہ تو مزید تنازعات کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر آپ ان میں ہی الجھ کے رہ جاتے ہیں۔ لیکن یہ تھا بڑا ضروری، ملک میں ایسی چیز کا ہونا اور اس کا پتہ نہ لگنا یا اس کے اوپر ایک حتمی رائے نہ بننا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تکلیف دہ چیز ہے اور مناسب نہیں ہے۔ ہمیں اس کی تہہ تک جانا چاہیے تھا۔ جہاں تک میری اپنی ذات کا تعلق ہے، میرے پاس ایسا شواہد تو اس طرح کے موجود نہیں ہیں جو میں دو ٹوک کہہ سکوں، لیکن تجزیہ میں جتنا بھی کرتا ہوں مجھے بار بار اس میں سازش اور امریکہ کا ہاتھ نظر آتا ہے، کیونکہ اس ہاتھ کو دیکھنے کے لیے آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز دیکھنی ہے کہ پھر امریکہ جو چاہتا تھا کیا آج وہ ہو رہا ہے، وہ ہونا شروع ہوا ہے۔ اگلے دن ہمارے پرانے پرائم منسٹر عمران خان نے ایک سیمینار کو ایڈریس کیا۔ سیمینار میں انہوں نے بات کی اور انہوں نے امریکہ، وہی الزام بات کی کہ امریکہ نے ہی رجیم چینج کا کھیل یہاں پہ رچایا، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ سارا کچھ جو یہاں پہ پاکستان میں پہلے ہوا، امریکہ کے ایما پہ یا اب ہو رہا ہے، اس میں کہیں بھی ایسی بات نہیں ہے کہ امریکہ پاکستان کے لیے کوئی بہتری چاہتا ہے، اور یہ بات درست ہے۔ ہمارے پاس تجربہ ہے، امریکہ صرف اپنے مفادات کو سیکیور کرنا چاہتا ہے، اپنی سوچ کو، اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو۔ اس میں آپ کہیں فگر آؤٹ نہیں ہوتے کہ آپ کی بھی کوئی سیکیورٹی ہے، آپ کی بھی کوئی معاشی ترقی کی ضرورت ہے۔ وہ چیزیں سب زبانی ہیں، کوئی اس میں امریکہ کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ افغان وار دیکھ لیں جو کہ اسامہ بن لادن کے نام پہ لڑی گئی، امریکہ 20 سال لڑتا رہا، پاکستان نے سارا کچھ کر کے دیا۔ پہلے دن سے پاکستان نے اپنے ایئر بیسز دیے، پاکستان نے اپنے پورٹس استعمال کرنے دیں، پاکستان نے اپنے ایئر سپیس استعمال کرنے دی، اپنی سڑکیں ان کو مہیا کیں تاکہ وہاں پہ لاجسٹک سپورٹ دی جا سکے۔ ان سارے کاموں کے بعد بھی پاکستان کو کیا ملا سننے میں؟ ایک طرف تو ڈو مور، آپ جان لڑا دیں، مروا دیں اپنے آپ کو، مار بیٹھیں، تب بھی آگے ڈو مور۔ 80,000 لوگ مر گئے، اور پھر افغانستان میں جا کے اینٹی پاکستان گورنمنٹ بنا کے بھارت کو وہاں پہ فٹ کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا 20 سال تک پاکستان افغانستان سے دہشت گردی کے حملے دیکھتا رہا، تباہی، جانوں کا نقصان، معیشت کا نقصان۔ یہ جو صورتحال تھی یہ ہمیں سہنی پڑی اس وجہ سے کہ ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا۔ امریکہ نے اس دوران میں کبھی بھی پاکستان کے سیکیورٹی انٹرسٹ یا پاکستان کی معیشت کے معاملے میں قطعاً کوئی کنسرن شو نہیں کیا، کوئی مدد نہیں کی۔ لے دے کے آپ کو $20 ارب دیے، جبکہ آپ کا $150 ارب کا نقصان ہوا اکانومی کا، اور جو دیے اس میں بھی یہ طے شدہ تھا کہ پاکستان کی افواج جو افغان بارڈر پہ امپلائی ہوں گی ان کے اخراجات
وہ دیں گے، اور وہ باقی بھی کولیشن پارٹنرز کو دے رہے تھے، لہذا ہمیں بھی دیے۔ کمپنسیشن کوئی نہیں دی۔ وہ جو 150 ارب کا آپ کا نقصان ہوا اس کو تو کوئی پورا نہیں کیا کسی نے، یا آپ کے 80,000 لوگ جو اس جنگ میں شہید ہو گئے، مارے گئے، ان کی فیملیز کو کیا کوئی کمپنسیشن ملی؟ کوئی نہیں ملی۔ وہ آج بھی اسی طرح پریشان حال، ان کی فیملیز جن کا ایک ہی کمانے والا دنیا سے اٹھ گیا، چلا گیا، وہ کیا کریں گے؟ کہاں جائیں گے؟ تو بات یہ ہے کہ ہم نے اتنی بڑی مزری دیکھی امریکہ کا ساتھ دے کے، لیکن وہی جو عمران خان بات کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کا کوئی احساس امریکہ کو قطعاً نہیں تھا۔ وہ اپنے ڈو مور والی ڈگر سے باز نہیں آیا۔ انہوں نے کبھی بھی ہمدردی، ہمارے مارے جانے والے شہید لوگوں کے خاندانوں سے ہمدردی کبھی نہیں کی۔ انہوں نے کبھی اپنے زبان پہ یہ نہیں الفاظ لائے کہ کاش ہم آپ کو 150 ارب ڈالر کا جو نقصان ہوا وہ بھی دے سکتے، یا اس کا کچھ حصہ دے دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے 20 ارب ڈالر کی بات کی اور ہمیں ٹریٹ کیا اس طرح کہ جیسے ہم کرائے کے ٹٹو تھے، کرائے کے ہم سپاہی تھے۔ ٹرمپ نے انتہائی حد تک آمیز قسم کی ایک ٹویٹ کی جس میں اس نے کہا کہ آپ کو اتنے پیسے دیے اور آپ نے ہمارا کام مکمل نہیں کیا۔ آپ ذرا سوچئے۔ قوموں کی اپنی ایک عزت وقار ہوتا ہے۔ آپ چھوٹی قوم، چھوٹا ملک ہوں گے، آپ کے ذرائع کم ہوں گے، آپ کے ہاں غربت ہوگی، لیکن عزت تو باہر صورت سب کے پاس ہوتی ہے۔ اس کو بچانا، اس کو سنبھال کے رکھنا، اس کو قائم رکھنا، وہ آپ کے لیڈرز کا کام ہوتا ہے۔ اب بات جو ملٹری بیسز کو دینے کی تھی، عمران خان نے یہ اپنی اسی تقریر میں کہا کہ جہاں تک ملٹری بیسز دینے کا تعلق ہے، یہ چونکہ پاکستان کے مفاد میں نہیں، اس وجہ سے میں نے صاف انکار کر دیا۔ اچھا، انکار کرنا اپنی جگہ پہ، اصل قصہ یہ ہے جب بھی ہم کبھی ریجنل معاملات میں سوچیں، ریجن سے ہٹ کے دور دراز کچھ ہو تو اس کی نوعیت کچھ اور ہو سکتی ہے۔ ہم افغانستان کے معاملے میں اگر افغان لوگوں کے ساتھ یا افغان طالبان کے ساتھ دشمنی بنا بیٹھے ہیں امریکہ کی محبت میں، تو افغانستان بھی یہی ہے، طالبان بھی یہی رہیں گے، امریکہ تو بڑا دور ہے، وہ چلا جائے گا۔ ہم ساری عمر وہ دشمنی بھگتتے رہیں گے، پہلے ہی تعلقات بہت اچھے نہیں ہیں، لہٰذا ہم کیوں بیسس دیں بلا وجہ جا کے جو ہماری سرزمین استعمال کر کے کسی کے گھر میں آپ جا کے بم گرائیں؟ ہمیں کیا ملے گا اس کا؟ کیا کبھی امریکہ نے ایسی مدد ہماری کی ہے بھارت کے خلاف؟ بھارت جاریت کرتا رہا پاکستان کے خلاف، امریکہ ہمیں صرف دور سے کہتا رہا کہ بس ہم آ رہے ہیں، کیا تو کچھ نہیں، بلکہ پابندیاں لگا دیں ہتھیار دینے پہ بھی۔ اس وجہ سے ہمیں امریکہ کا چونکہ اتنا زیادہ لمبے وقت کا تجربہ ہے کہ یہ انتہائی مطلب پرست، یہ 100% اپنے مطلب کا کام کرتے ہیں، آپ کے لیے کچھ نہیں کریں گے، آپ کو اسی طرح آپ سے کام نکالنے کے لیے آرم ٹوسٹنگ کریں گے، جیسے آئی ایم ایف میں پھنسا دیا، FATF میں پھنسا دیا، وہ اس طرح کے آپ کے ساتھ ہتھ کنڈے کریں گے۔ لیکن آپ نے ٹیکٹفلی ان چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے تاکہ تعلقات بگڑے نہ۔ اب عمران خان نے بھی یہی بات کی کہ میں کوئی اینٹی امریکہ نہیں ہوں، میں بھی امریکہ سے اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہوں، لیکن وہ حماقت ہوتی ہے، میں خود اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی بڑی حماقت ہوگی کہ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کی خواہش میں آپ اپنے مفادات قربان کر دیں۔ کیا دنیا میں کوئی اور اپنے مفادات قربان کرے گا؟ یہ ہمارے انٹرسٹ میں نہیں کہ ہم افغانستان کے ساتھ لگاتار دشمنیاں پالتے رہیں، امریکہ اپنا کام کر کے یہاں سے چلا جائے، ہم سے بیسز لے لے، سب کچھ لے لے، اپنا کام کرے اور پھر بعد میں ہمیں چھوڑ کے ادھر چلا جائے اور ہم افغانستان کے ساتھ ٹکریں مارتے ہیں، تو یہ نہیں ہوگا۔ عمران خان نے یہ کہا کہ امریکہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اسرائیل کو ریکگنائز کر لیا جائے، بالکل اسی طرح عمران خان نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں، امریکہ چاہتا ہے کہ ہم کشمیر کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دیں تاکہ انڈیا آزاد ہو جائے اور وہ اپنی توجہ دے سکے چائنا کی طرف۔ یہ میں بھی بالکل سمجھتا ہوں کہ درست ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی آج دن تک امریکہ نے پاکستان کو ایکسپلائٹ کیا ہے، اور ایکسپلائٹ خاص طور پہ وار آن ٹیررزم میں بہت کیا، اور اس کی وجہ سے پاکستان نے یہ سارا نقصان اٹھایا۔ انہوں نے بھی یہ 20 ارب ڈالر کی بات کی کہ 20 ارب ڈالر دیے اور 150 ارب کا نقصان کر دیا۔
پھر ملٹری آپریشنز کے بارے میں انہوں نے بات کی کہ وزیرستان وغیرہ جو ٹرائبل ایریاز ہیں ان میں ہمیں ملٹری آپریشنز نہیں کرنے چاہیے تھے. میرا خیال ہے یہ شاید وہ ملٹری جو ملٹری کے افیئرز ہیں پوری طرح ان کو سمجھتے نہیں، تو اس لیے انہوں نے بات کی. لیکن جس طرح کے حالات تھے یہاں ہمارے ٹرائبل ایریاز میں، تو ملٹری آپریشن ایک مجبوری کے تحت کیا گیا، بڑی مشاورت کے بعد اور ان لوگوں سے مشاورت کے بعد جو ٹرائبل ایریاز میں رہتے ہیں. سو یہ میرا خیال ہے کہ ایک غلط پرسیپشن ہے جس کی بنیاد پہ خان صاحب یہ بات کرتے ہیں. ہمیں کسی کو آرمی میں شوق نہیں تھا کہ زبردستی جا کے ٹرائبل ایریاز میں آپریشن کریں، جبکہ وہ ہمارے لوگ تھے، لیکن ہمارے اپنی آرمی کا اس میں بڑا نقصان ہوا. تو کیا زبردستی کو جا کے نقصان کرنا چاہے گا؟ یہ نہیں ہے، لیکن ایک مجبوری، کیونکہ جب لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، بات نہیں مانتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو کہا یا ہم نے جو فیصلے کیے وہی درست ہیں، تو پھر یہ حالات آپ کے سر پہ آتے ہیں جہاں آپ کو ملٹری آپریشن کرنا پڑا. تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو ملٹری آپریشنز ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے تھے، جبکہ میں اس سے ایگری نہیں کرتا. میں بعض چیزوں پہ میں سمجھتا ہوں کہ سوچ ایک پرسیپشن کی بنیاد پہ جو کہ بدلنے کی ضرورت ہے. اب چیز یہ ہے کہ جو آج حکومت ہے، جو آ گئے لوگ، جب میں بات شروع میں نے کی تو میں نے کہا کہ سازش کے معاملے میں سمجھتا ہوں کہ سازش ہوئی. اب اس کی امپلیمنٹیشن کا وقت آ گیا جن چیزوں کے لیے، یہی جو خان صاحب نے بات کی، امریکہ کے جو مفادات جن کے لیے وہ سارا کچھ کرنا چاہ رہا تھا، رجیم چینج وغیرہ، اب وہ امریکہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جو آج کی حکومت ہے، اب اس سے وہ معاوضہ مانگ رہا ہے کہ میں نے رجیم چینج کروا دی، اب جو میں نے طے کیا تھا آپ کے ساتھ وہ آپ کرنا چاہیں، آپ کو کرنا چاہیے. اب وہ اس کے لیے زمین ہموار کی جا رہی ہے، اس کے لیے تیاری کی جا رہی ہے. اور جو لوگ آج کی حکومت کے بڑے قریب ہیں، جو کہ میاں نواز شریف اور زرداری کے بہت قریب ہیں، جو بالکل ان کے آپ کہہ لیجئے کہ بال بچے ہیں، وہ آج بات جو کر رہے ہیں اس سے نظر آتا ہے کہ یہ پبلک اوپینین کو ایک انفلوئنس کرنے کے لیے یہ کام شروع ہو گیا. مثلا نجم سیٹھی جو کہ بہت ہی قریب سمجھے جاتے ہیں میاں نواز شریف کے، اور ابھی ان کی تصاویر وغیرہ بھی آئیں، دونوں تکیے لگا کے لیٹے ہوئے تھے کسی کشتی وغیرہ میں، تو اس سے قربت کا اندازہ ہوتا ہے. نجم سیٹھی صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹ دی اور ایک پروگرام میں بھی انہوں نے ٹیلی ویژن پہ بھی کہا کہ امریکہ کو اڈے دینے میں کیا حرج ہے، دے دینے چاہیے. میں نے جیسے یہ کہا، ساری تفصیل بتائی کہ یہ اڈے دینا ہمارے مفاد میں نہیں، ہم تو بلا وجہ پھنس جائیں گے ایک جنگ میں، جیسے پہلے کئی سال پھنسے رہے، اسی طرح ہم افغان طالبان اور ہمارے اپنے جو ٹرائبل لوگ ہیں ان سے ہمارا پھر فساد شروع ہو جائے گا اور پھر ہمیں ٹروپس بھیجنے پڑیں گے. سو ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن اب راہ ہموار کی جا رہی ہے. اسی طرح سلیم مانڈوی والا جو زرداری صاحب کے قریب ہیں، ان کی بات سن لیں. انہوں نے کہا کہ جی اسرائیل کو تسلیم کر لینے میں کیا حرج ہے. سو یہ آپ سن رہے ہیں کہ پہلے سیکنڈ ایئر کے لوگ بات کریں گے، پھر فرسٹ ایئر کے لوگ آ جائیں گے، اور اس وقت تک ایک راہ ہموار ہو جائے گی، اور پھر آپ کو کہا جائے گا کہ جی یہ تو کوئی اس میں برائی نہیں ہے، ہم نے جو کر دیا، اسرائیل بھی تسلیم کر لیا، ہم نے بیسز بھی دے دیے. اور میں نے سنا ہے کہ ابھی غالباً ان کو ایئر کوریڈور دینے کے لیے کچھ فیصلہ کیا جا رہا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں ہمارے مفاد میں نہیں ہے. ایئر کوریڈور میں بالکل مجھے یاد ہے کہ جو ٹرکی ہے یہ امریکہ کا اتحادی نیٹو میں بہت قریبی تعلق. ٹرکی کو انہوں نے بہت کچھ ویپنز اور ٹیکنالوجی دی، ہمیں نہیں دی. لیکن جب عراق پہ انہوں نے امریکیوں نے حملہ کیا، یہ جو بش کے دور میں، تو اس وقت انہوں نے ٹرکی سے کہا کہ جی ہم آپ کی ایئر اسپیس یوز کرنا چاہتے ہیں، ہم ایئر کوریڈور دیں تاکہ عراق میں جا کے ہم بومبنگ کر سکیں. عراق کے ساتھ ٹرکی کے کوئی اپنے ریلیشن بہت اچھے نہیں تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہماری پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی، اور پارلیمنٹ نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم نہیں دیں گے ان کو بومبنگ کے لیے، عراق میں بومبنگ کے لیے ہم اپنی ایئر اسپیس نہیں استعمال کرنے دیں گے، اور پھر نہیں ہوئی. سو یہ وہ چیز ہے جو کہ آپ اپنی پالیسیز کو آزاد رکھتے ہیں اور اپنے ملک کے مفاد میں فیصلہ کرتے ہیں. عراق وہیں ہے، ٹرکی اور عراق کی دشمنی رہتی ہے، امریکہ نکل کے اپنے گھر چلے جاتا. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں بھی سوچنی ہیں. اب بھارت کے جو رویے ہیں، آپ نے دیکھا کہ کتنے شدت پسندانہ بھارت کا وہاں پہ اپنے مسلمانوں کے ساتھ، پھر بھارت کا پاکستان کے ساتھ رویہ، FATF میں پھر ٹیررزم کروا رہا ہے بھارت.
اور کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کتنی تباہی ہے۔ ان چیزوں کے باوجود بلاول ہمیں نصیحت کر رہے ہیں کہ ہمیں بھارت کے ساتھ لا تعلقی نہیں رکھنی چاہیے، ہمیں ان سے ان ٹچ روابط رکھنے چاہیے باوجود اس تباہی کے جو بھارت کر رہا ہے۔ یہ وہی امریکن ایجنڈا جہاں امریکہ کہہ رہا ہے کہ کشمیر کو دفع کرو، بھولو، تم بھارت کے ساتھ معاملات ٹھیک کرو۔ بھارت کو نہیں کہتے کہ تم جا کے کشمیر کا مسئلہ حل کرو، کوئی ہم نے تو نہیں مسئلہ کھڑا کیا ہوا۔ بھارت گیا تھا یونائٹڈ نیشن میں، یونائٹڈ نیشن کے اوپر یہ لسٹڈ ایک انریزالوڈ ڈسپیوٹ ہے، اس کی قراردادیں موجود ہیں، لیکن امریکہ بھارت کو نہیں کہے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ حسین حقانی جس کے اس سیٹ اپ کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات ہیں، جو بیٹھا امریکہ میں، اس نے اسٹیٹمنٹ دے دی، انہوں نے کہا جی اگر نیوکلیر اثاثوں سے پاکستان کو دستبردار ہونا پڑتا ہے تو اس میں کون سی برائی ہے، ہو جائیں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ جو چیزیں جن کا خدشات اور خطرات ہم بات کرتے رہتے ہیں وہ اب سامنے ابھر کے آ رہے ہیں۔ اور کرپشن تو آپ نے دیکھا ہی ہے کہ احسن اقبال وغیرہ اور ان کے باقی لیڈرز نے بھی کہا ہے کہ کرپشن ہر جگہ ہوتی ہے، کرپشن کی فکر نہ آپ کریں، جن ملکوں میں کرپشن ہے انہوں نے ترقی بھی کی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ یہ ہمیں بھاشن دیا جا رہا ہے کہ بھئی ہم اگر لوٹ لیں، کھا پی لیں، ترقی ہے نہیں ہے، آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کرپشن کے بارے میں ہمارے اوپر کوئی الزام عائد کریں۔ یہ صورتحال ہے۔ امریکہ پہلے ہی آپ کے ملک میں بہت حاوی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ایسی لابیز یہ آج کے حکمران جیسے ہیں یہ موجود ہیں جو امریکہ کے مفادات میں کام کرتے ہیں، لیکن اپنے عوام کا سب سے پہلے سوچنا چاہیے۔ اب دیکھیے کہ کراچی میں کیا ہوا ہے، کراچی کونسلیٹ ہے امریکنز کا، اس کی بڑی بڑی اونچی دیواریں ہیں، قلعہ نما سارا کچھ ہے، لیکن آس پاس جو مکان ہیں ان میں جس مکان کی دوسری منزل بنی ہوئی ہے، ڈبل سٹوری مکان، ان کی اوپر والی منزل گرانی شروع کر دی سندھ گورنمنٹ نے، اور گرا کے جن لوگوں نے رزسٹ کیا 5 لوگوں کو اریسٹ کر دیا جو اپنے گھر بیچارے رزسٹ کر رہے تھے۔ اب اس کا قانونی طور پہ اس کا سپریم کورٹ کو سو موٹو لینا چاہیے، یا چیک کرنا چاہیے کہ کیا ان کو پہلے اجازت دی گئی ڈبل سٹوری بنانے کی، اور آج امریکہ کو صرف خوش کرنے کے لیے آپ اپنے لوگوں کے گھر تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ یہ انتہائی بڑا المیہ ہے۔ مجھے جنرل مشرف کے اوپر بھی یہ بہت بڑا اعتراض تھا کہ اس نے اپنے وقت میں بہترین زمین اور بہت بڑا ٹکڑا ڈپلومیٹک انکلیو میں امریکیوں کو دیا، اور آج وہاں پہ امریکیوں کی غالباً دنیا کی سب سے بڑی ایمبیسی، یا کم از کم سب سے بڑی نہیں تو دوسرے تیسرے نمبر کی ایمبیسی موجود ہے، جس میں وہ چاہیں تو کئی ہزار فوجی اپنے رکھ سکتے ہیں جو کل کو پاکستان میں شیطانیت کریں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے لیڈر جب دور اندیشی سے کام نہیں لیتے تو ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں جو آپ کے لیے اور آپ کی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک مصیبت کا باعث بن جاتے ہیں۔ یہاں ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھنے ہیں، لیکن اپنے مفادات کا دفاع کرتے ہوئے۔ اس سے بڑی کوئی حماقت نہیں ہوگی کہ صرف امریکہ کو خوش کرنے کے لیے آج آپ اپنے سیکیورٹی کے اور مالی معاشی مفادات قربان کر دیں اور بڑے خوش ہوں کہ ہم امریکہ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ کبھی نہیں ہوں گے۔ امریکہ ایک سپر پاور ہے، اس کے ساتھ جتنے بھی تعلقات ہوں گے، جب بھی کبھی ہوں گے، وہ امریکہ کی اپنی خواہش کے مطابق ہوں گے۔ جب وہ خواہش کریں گے تو ہم ان سے بات کر سکیں گے، جب وہ ہمیں نہیں بات کرنا چاہیں گے تو ہم نہیں کر سکیں گے، لیکن اتنا ہم ضرور کر سکتے ہیں کہ اپنے مفادات کا دفاع کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔